آج ہمارے ساتھ شاہ الرٹ میں چرچا میں ہیں حضرت مولانا خالد زاہد صاحب جو مظفر نگر سے شاہی امام مرکز کے امام ہیں. تو آج ہم چرچا کرنے کا جو مین مقصد ہے، کیونکہ شاہ الرٹ کی ہمیشہ ایک ہی مہم رہتی ہے کہ ہر مدعے پر ہم چرچا کریں اور جن جن تک وہ چیزیں پہنچے جن کی ضرورت ہوتی ہے وقت پہ. تو رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، اعلیٰ مہینہ ہے. خدا نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. تو اس میں وستار سے آج ہم روشنی ڈالنے کی بات کریں گے حضرت مولانا خالد زاہد صاحب سے رمضان المبارک کی برکات پر اور رمضان المبارک کے اہتمام پر، کہ رمضان المبارک کے جو مقصد ہے، کیا سندیش ہے، اور کس طریقے سے اس رمضان المبارک کے ماہ کو ہمیں جینا چاہیے اور کس طریقے کی اس مہینے میں ہماری زندگی کے ایام اور قیام اور تام ہونے چاہیے. ہمارے ساتھ اسی کڑی میں آج حضرت مولانا خالد زاہد صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھی کوشش ہے صاحب آپ نے فرمائی ہے یہ، اور یہ کوششیں ہونی چاہیے تاکہ عبادت کا جو اصل مقصد ہے وہ حکمت کی طرف نہ جائے، کیونکہ لوگ باغ اب ہر چیز میں حکمت تلاش کرنے لگے. روزے میں بھی حکمت تلاش کرنے لگے. جب حکمت تلاش کرتا ہے آدمی تو پھر ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب حکم سمجھ کر کے کرتا ہے تو پھر ثواب ملتا ہے اور حکمت خود بخود اس سے آ جاتی ہے. اس میں پہلے تو ایک بات یہ میں عرض کروں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودۃ، کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تمہارے سے پہلی قوموں پر ہم نے روزے فرض کیے. اور اس کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ. اس کی پھر تفصیل ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر شعبان شہری و شہر رمضان شہر اللہ، کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. یہ مہینہ صرف روزہ رکھ لینے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ ایک پریکٹس کا مہینہ ہے، تاکہ آنے والے جو 11 مہینے ہیں، جو ہماری جود و سخا، یعنی ہمارا غربا کے کام آنا، مسکینوں کے کام آنا، یتیموں کے کام آنا، پڑوسیوں کے کام آنا، یہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں اور 12 مہینے کا ہمارا معمول بن جائے. عام طریقے سے روزے کے معنی لوگ سمجھتے ہیں بھوکا رہنا. بھوکا رہنا نہیں ہے روزے کا. لعلکم تتقون جو ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صرف بھوکا رہنا جو ہے وہ روزے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ اختیار کریں. بندوں کا حق ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کریں. کھانے سے ہمیں نہیں روکتا رمضان ہمیں کھانے سے نہیں روکتا، بلکہ رمضان ایک ٹائم ہمارا چینج کر دیتا ہے. وہی صبح صادق وقت ختم ہو جاؤ اور غروب آفتاب پر پھر ڈالو، اور مہینوں سے زیادہ نعمتیں ملتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دسترخوان کو وسیع فرما دیتے ہیں. لیکن رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر، اور فرض جیسے 70 فرض ادا کیا، ایک فرض ادا کیا تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی ہم نفلی کام کریں گے اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جائے گا. ہم نے صدقہ کیا، خیرات کی، اس کا ثواب جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہو جائے گا. بھوکا رہنے سے انسان کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، اور بھوکا رہنے جب انسان دن میں کھانے سے رکتا ہے
तो उसको दूसरों की भूख और प्यास का एहसास होता है, दूसरों की कसम कुर्सी का एहसास होता है, और इंसान जो है वो खुद ब खुद उसके दिल के अंदर नरमी पैदा होती है। और इस्लाम दरअसल दिल में नरमी पैदा करता है। इस्लाम हमें सब्र का, तकवे का, फजूल खर्ची से बचने का, दूसरों के काम आने का, यही हमें दर्स इस्लाम देता है। इसी वजह से जो हमारी गाइड बुक है हमारी ज़िंदगी की, ज़ाब्ता हयात जो है कुरान पाक, वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक के महीने में नाजिल फरमाया, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि आसमान दुनिया से फिर जैसे जैसे ज़रूरत होती रही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता रहा, वरना अल्लाह तबारक व तआला ने लोहे महफूज से जो भेजा आसमान दुनिया पर, वो कुरान पाक जो है वो रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहे हैं। इस महीने की हम अगर इज़्ज़त, अज़मत और वक़्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आजकल हम कर रहे हैं उससे हमें बचना होगा। रोज़े में हम बेख्तियार हो जाते हैं और दूसरों को कहते हैं मुझसे बात ना करना, मैं रोज़े से हूँ, जबकि हदीस शरीफ में इसकी बिल्कुल बरक्स फरमाया कि अगर कोई तुम्हारे से गाली गलौज करे और तुम्हें मारे तो तुम पलट के उसको जवाब दे दो, बल्कि कहो भाई मैं रोज़े से हूँ। और अब आदमी घर में निकलता है, बाहर निकलते ही धमकी देता है मुझसे बात ना करिए, मैं रोज़े से हूँ। ये चीज़ कब पैदा होगी? जब हमारे दिल के अंदर कुरान पाक का नूर, कुरान पाक की तालीमात का नूर होगा और रमज़ान मुबारक की वक़्त होगी। और सिर्फ मुसलमानों का हक नहीं होता, अपने पड़ोस में किसी भी मजहब का हो, अपने इलाके में किसी भी मसलक का हो, किसी भी दीन का हो, इंसान हो, इंसान के अलावा दूसरी मखलूक़ात हों, उनको भी हम जो नफली काम कर रहे हैं, आम दिनों में जो नफली सदक़े हम करते हैं, कुछ खिलाना पिलाना, गुरबा के काम आना, उसका भी सवाब ऐसे ही बढ़ जाता है जैसे दूसरी नफलों का बढ़ता है, यानी फर्जों के बराबर हो जाता है। बेशक हमारे साथ चर्चा में हज़रत मौलाना खालिद जाहिद साहब ने रमज़ानुल मुबारक के महीने पर जो रोशनी डाली है वो कहीं ना कहीं सभी तक एक संदेश ज़रूर पहुंचेगा। और अब एक सवाल ले लेते हैं कि खालिद जाहिद साहब, जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में ज़कात का एहतमाम किया जाता है, सदक़े का एहतमाम किया जाता है, ज़कात के मुस्तहिक कौन लोग हैं और किन्हें ज़कात ज़्यादा कर पहुंचनी चाहिए, तो ये चीज़ें क्योंकि आम जन तक ज़रूर आपका एक मैसेज पहुंचेगा। देखिए, ज़कात के मामले में हमसे बहुत कोताही होती है। आम तरीके से हम ज़कात ऐसे लोगों को देते हैं जो मुस्तहिक भी नहीं होते। जिस तरीके से ज़कात देना ज़रूरी है, इसी तरीके से उसकी तहकीक भी ज़रूरी है। बाद मतलब हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में लोग हमारी ज़कात के मुस्तहिक होते हैं और हम इधर उधर अपनी ज़कात देते रहते हैं, उनकी तरफ हमारी नज़र भी नहीं जाती। पहले समझिए ज़कात किसको दी जा सकती है, मुस्तहिक कब होता है? 612 ग्राम चांदी या उसकी 612 ग्राम चांदी या उसकी कीमत का सोना चांदी पैसा, या चांदी और पैसा, या सिर्फ पैसा, यानी इतना पैसा जितने में 612 ग्राम चांदी आ जाए, इतने का अगर मालिक आदमी नहीं है या इतने का मालिक है लेकिन कर्ज उस पर ज्यादा है, वो ज़कात का मुस्तहिक है। अच्छा, जैसे कि मान लिया आपने बात की कि कर्ज की, अगर मान लिया किसी के पास कर्ज है और उसके पास आमद ना नहीं है, और आमद उसकी मान लिया उसने कोई चीज़ फरोख्त की अपनी, वहाँ से उसका पैसा आने वाला है और उससे ज़्यादा उसके पास कर्ज है, तो ऐसी सूरत हालात में क्या उस पर ज़कात फर्ज है? एक आदमी के पास 1 लाख रुपया आने वाला है, उसने कोई सामान बेचा, 1 लाख रुपया आने वाला है और उसके ऊपर 2 लाख रुपया कर्ज है और उसको कर्ज अदा करना है, या 1.25 लाख रुपया कर्ज है, तो कर्ज इससे अल्लाह तबारक व तआला ने बचाया है।
बचने का हुक्म फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर बहुत एहतमाम के साथ। तो चूंकि उसे कर्ज अदा करना है, पहले कर्ज अदा करे, कर्ज से जो बच जाए, फिर उसके बाद अगर 612 ग्राम चांदी खरीदने इतना पैसा रह जाए तो ज़कात फर्ज होगी, वरना ज़कात फर्ज नहीं होगी। समझ गए ना आप मेरी बात? जी जी जी। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जिनसे हम पैदा हुए हैं, ये जिनको हमने पैदा किया है, मसलन माँ और बाप, दादा और दादी, नाना और नानी, ऊपर तक चले जाइए। इसी तरीके से बेटा और बेटी, पोता और पोती, नवासा नवासी, पड़नवासा पड़नवासी, ये जो हमारी जड़ें हैं, इनको ज़कात नहीं दे सकते, वरना हकीकी भाई को भी ज़कात दे सकते हैं। लोग समझते हैं कि ज़कात नहीं दी जा, सगी बहन को ज़कात दी जा सकती है, सगे भाई को ज़कात दी जा सकती है, भतीजे को ज़कात दी जा सकती है, भांजे को ज़कात दी जा सकती है, मामू को, खाला को ज़कात दी जा सकती है। और ये भी फरमाया है कि ज़कात कहकर मत दो, बल्कि आप उसे अगर हदिया भी करके कह देंगे तो आपको बुरा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी इज्जत नफ्स पर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। बेशक अगर आपकी रिलेशन में या रिश्तेदारी में कोई ज़कात का मुस्तहिक है तो आप उसको दिल में अपने करके कि मैं ज़कात दे रहा हूँ, लेकिन उसके सामने हदिये का एक अपना अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं कि मेरी तरफ, तो उसमें उसकी कहीं ना कहीं शाख भी बची रह जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा और मुस्तहिक तक वो चीज़ पहुंच भी जाएगी जिसका वो मुस्तहिक है। तो ये बड़ी बात है, दूसरे को नज़रों में गिराना नहीं, उसके काम आना, अल्लाह की नज़रों में अपने आप को बड़ा करना। इस तरीके के जो अमलियात आज हमारे साथ इस चर्चा में हज़रत मौलाना खालिद ज़ाहिद साहब बता रहे हैं। जैसे कि रमज़ान शरीफ शुरू हो चुका है, एक चीज़ बहुत ज़्यादा टीस करती है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जैसे ही शुरू होती है तो महंगाई चरम पर पहुंच जाती है। कुछ लोग मान लिया किसी को कोई चीज़ 10 रुपये दर्जन है तो वो ऑटोमेटिक 11 रुपये के भाव रखता है। तो वो जो पैसा इस वक्त बढ़ाना है रमज़ानुल मुबारक के महीने में, सामने वाले के ऊपर बर्डन डालना है, क्या ये एक दुकानदार के लिए सही है या नहीं? देखिए, एक मुसलमान की तो शान के खिलाफ है। आप हैरत करेंगे, मैं ज़कात से मुताल्लिक़ एक बात और अर्ज़ करूँगा। जी जी पहले आपके सवाल का जवाब दे दूँ थोड़ा सा मैं, फिर मुझे ज़कात से मुताल्लिक़ एक ज़रूरी बात अर्ज़ करनी है कि ज़कात कब फ़र्ज़ होती है, कितना वक्त गुजरना फ़र्ज़ है। बहुत अहम बात। आम तरीके से देखा गया है कि हमारे दुकानदार जो हैं वो गरा फरोख्त करते हैं। कुरान पाक में इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि हलालन तय्यबा, कि तुम्हारी रोजी हलाल भी और पाक भी हो। हलाल तो हो जाएगी, महंगा बेचेंगे, लेकिन जो पाकी इस्लाम कहता है वो पाकी नहीं रहेगी। तय्यबा का तय्यब का मतलब क्या है कि देने वाला भी उस पर राजी हो और लेने वाले को भी शाक में गुजरे, दोनों तरफ से। बाद मरतबा हम लोग आम तरीके से करते हैं कि एक आदमी ने ये सामान लिया कोई और उससे कहा कहने लगे भाई उसने बताया 100 रुपये का है, हम कह रहे हैं 25 रुपये ले लो, और वो बेचारा लिहाज में कह रहे हैं जी चलो आप 75 रुपये दो। 50 रुपये का उसे पड़ा है और हमने 40 रुपये उसको ज़बरदस्ती दिए और लेके चल गए। ये तय्यब रोज़ी नहीं है, ये तय्यब माल नहीं खरीदा। हलाल तो कर लिया किसी तरीके से, लेकिन तय्यब नहीं हुआ। तो ये जो है कम अज़ कम इस्लामी उसूल के बिल्कुल मुनाफी है। आज पूरी दुनिया की जो बड़ी कंपनियां हैं जिस उसूल पर चल रही हैं, 1450 साल पहले हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला जो अशरा मुबश्शरा में हैं, यानी उन 10 खुशनसीब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह, जलीलुल क़द्र साहब, खुशनसीब तो सब हैं, जलीलुल क़द्र सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन में हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में ही जन्नती होने की बशारत दे दी थी। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब है ताजिरुर रहमान, रहमान के ताजिर।
آج حیرت کریں گے آپ کہ ورلڈ بینک کے پاس اتنا خزانہ اتنی دولت نہیں ہوگی جتنی اکیلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھی. اور ان کی تجارت کے اصول تھے. کاش ہم ان اصولوں کا اختیار کریں اور پھر دیکھیں ہماری ترقی کیسے ہوتی ہے. ایک تو اپنے مال کا عیب کبھی نہیں چھپایا, دوسرے جمع کر کے نہیں رکھا, جیسا آیا مطلب بہت مناسب داموں پر فوراً بیچ دیا. تیسرے کوشش حتی الامکان, کوشش نہیں, ان کا تو اصول تھا کہ نہ ادھار بیچا, بڑا سامان آتا تھا, جب ان کے قافلے آتے تھے تو معلوم ہو جایا کرتا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آ رہا ہے تجارت کا, تو تمام قافلہ جو نقد آیا کرتا تھا نقد دیا کرتے تھے, اور پھر لوگوں کے قرض ادا کیا کرتے تھے, ویسے کام آیا کرتے تھے. اگر کوئی آدمی دیکھا, کسی کو دیکھا غریب لوگ ہیں تو ان کی خفیہ مدد, کبھی اعلانیہ مدد ترغیب دینے کے لیے, کبھی خفیہ مدد, بے انتہا مدد لوگوں کو کیا کرتے تھے. تو ان اصولوں کو ہم کیوں اختیار نہیں کرتے؟ آج دوسرے لوگ وہ اصول اختیار کر کے کامیاب ہو رہے ہیں, اور ہم اپنا گھٹیا مال اچھا کہہ کر کے دھوکے بازی کے ساتھ, خاص طریقے سے رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں جو بالکل ایک دم حلال اور پاک کرنے کا مہینہ ہے, ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کروں. آپ ایسا نہ کریں اللہ کے واسطے, یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. بہت صحیح جانکاری دی ہے کہ مطلب جو کاروبار کرنے کا طریقہ ہے اس پر حضرت مولانا خالد زاہد صاحب نے جو روشنی ڈالی ہے. کچھ زکوٰۃ کے بارے میں آپ بتانے والے تھے. ہاں, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ زکوٰۃ واجب کب ہوتی ہے. ایک آدمی پہلی مرتبہ میں صاحب نصاب ہوا. صاحب نصاب کیسے کہتے ہیں؟ چاند کے مہینوں کی تاریخ کے اعتبار سے. مثال کے طور پر رمضان المبارک کو چھوڑ دیجیے, یکم محرم کو اس کے پاس, ایک محرم کو اس کے پاس اتنے پیسے آئے جو 612 گرام چاند کی سے خریدی جاتی. بیچ میں وہ کم اور زیادہ ہوتے رہے, لیکن سال جب آخر گزرا, یعنی دوسرا محرم کی پہلی تاریخ شروع ہوئی, تو اس کے پاس پیسے اتنے تھے یا اس سے زیادہ ہو گئے تھے, وہ صاحب نصاب کہلائے گا. اب اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی محرم کے مہینے میں. یہ ضروری نہیں کہ رمضان کے مہینے میں دے گا زکوٰۃ, محرم کے مہینے میں دے. ہم اس معاملے میں بعض مرتبہ کرتے کیا ہیں کہ ہمارے رشتہ دار, ہمارے عزیز و قریب, ہمارے پڑوسی, ہمارے بہت قریبی لوگ ایڈیے رگڑ رہے ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم رمضان مبارک میں زکوٰۃ ادا کریں گے. ہم اس وقت میں دے کر کے پیسہ اس کو جب ہمارا سال مکمل ہو تو اس میں بھی جوڑ سکتے ہیں. اب اگر رمضان مبارک میں ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یکم محرم سے لے کر کے اور رمضان مبارک تک جو مہینے گزرے ہیں احتیاطاً اس کا بھی ادا کر دیں, اور اس کو ثواب اگر ہمیں زیادہ ہو کرنا ہے, اور جب جس وقت کو ضرورت پڑ جائے جس کو اس وقت میں کام آئے. بعض مرتبہ رمضان سے زیادہ ثواب اس وقت میں مل جاتا ہے. دوسری چیز, ایک آدمی ایک مرتبہ صاحب نصاب ہو گیا, مثال کے طور پہ آپ ہیں, الحمدللہ آپ صاحب حیثیت ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نواز رکھا ہے, آپ صاحب نصاب ہیں. اب آپ نے سونے کی چین اہلیہ کو خرید کے دی. اب آپ نے سونے کی چین جو اہلیہ کو خرید کے دی, تو اس صاحب نصاب آدمی جو ہے اس سونے کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے. اگر اس نے سال گزرنے میں کچھ لمحے باقی تھے اس سے پہلے خریدی تو اس سونے پر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی اس کو. سمجھ گئے آپ میری بات؟ جی جی. نہیں, اس میں جو سال گزرنے کا, سال مکمل کب ہوتا ہے, کیونکہ یہ میسج ضرور جانا چاہیے. ہاں, میں نے عرض کیا کہ آج جیسے 29 شعبان ہے, جی 29 شعبان کو میں 612 گرام چاندی کا مالک ہو گیا, جی تو اسی رمضان میں اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. جی اس پر چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے سال گزرنا شرط ہے, جی وہ 29 شعبان کو ہوگا. جی یعنی 2024 میں ہے تو 2025 میں 29 شعبان جب آئے گی اس وقت میں, یعنی 2:35 پر میرے پاس پیسے آئے, یہ چاندی آئی, میں مالک ہوا, تو اگلے سال مجھ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. جی جی. ایک سال گزر گیا تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی.
اب اگر مجھ پر پہلے سے زکوٰۃ واجب تھی اور 29 شعبان کو 2:35 ہو رہے ہیں اور 2:40 پر میرا سال مکمل ہونے والا تھا اور 5 منٹ پہلے میرے پاس اور سونا آ گیا، تو اس سونے کی بھی زکوٰۃ مجھے اس کے اندر شامل کرنی پڑے گی. ایسا نہیں کہ اس سونے پر لیتے زکوٰۃ سال گزرے. بڑی بات کہی ہے کہ سال کمپلیٹ ہونے کے اگر 5 منٹ پہلے بھی آپ کے پاس میں کوئی اس طرح کے زیورات آ جاتے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. یہ بڑی بات شرط یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو. جی شرط یہ ہے کہ پہلے سے صاحب نصاب ہو. بے شک بے شک. شرط بھی بتا دی حضرت مولانا ظاہر صاحب نے. اچھا آج کل ایک بہت زیادہ آپ دیکھنے کو مل رہا ہوگا کہ تراویحوں کے اوپر مین جو کہیں 10 دن کا شبینہ ہو جاتا ہے، کہیں 5 دن کا، کہیں 3 دن کا، کہیں 15 روز کا. تو جیسے بازار کے زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ 10 دن کا پڑھ لیا تو آگے تراویح مکمل کمپلیٹ ان کی وہیں پوری ہو گئی. ایسی استھتی میں کیا انہیں آگے پوری تراویح کی صورت میں کرنی چاہیے مہینے کی، یا ان کا کام پورا ہو گیا؟ یہ بھی مین کیونکہ شہر میں بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو ایک رسم سی بن رہی ہے کہ 10-12 دن کا قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے. یہ رسم تو بالکل غلط ہے. قرآن پاک یہ علیحدہ سنت ہے، تراویح علیحدہ سنت ہے. ہاں کاروباری لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، ان کو سفر وغیرہ کرنا ہوتے ہیں تو وہ قرآن پاک 10 دن میں، 7 دن میں، 15 دن میں مکمل کر کے وہ چلے گئے. اب وہ قرآن پاک تو ان کا مکمل، یہ سنت مکمل ہو گئی. لیکن تراویح کی سنت چاند دیکھ کر شروع ہوتی ہے، چاند دیکھنے پر ختم ہوتی ہے. بھلے ہی وہ الحمد للہ سے اپنی پڑھ لیں، یعنی 20 رکعت انہیں پڑھنی پڑیں گی، چاہے قل یا ایھا الکافرون قل واللہ یاد ہے. یہ ایک آدمی کو بیچارے کو قل واللہ یاد ہے، 2 رکعت میں قل واللہ ہی پڑھتا ہے، وہ 2 رکعت میں قل واللہ پڑھ رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں قل واللہ پر ہی سوچ کر بیٹھ جائے، دوسری صورتیں بھی یاد کرے. تو وہ یاد کرے اور جتنا یاد ہے اس سے 20 رکعت اپنی مکمل کرے. یا کسی مسجد میں جائے، وہاں 20 رکعت جہاں ہو رہی ہوں، قرآن پاک اس کا مکمل ہو گیا تھا، تراویح اس کی بدستور جاری ہیں، یہ چاند رات پر ہی ختم ہو گئی. ضروری ہے کہ وہ جو 20 رکعت کا جو ایک اہتمام ہے وہ پورا رمضان مکمل ہونے کے بعد ہی آپ کے جو ارکان ہیں وہ ادا ہو پائیں گے. قرآن شریف تو آپ کا مکمل ہو سکتا ہے، آپ جتنا بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جو تراویح کا اہتمام ہے وہ آپ کا لگاتار پورا مہینے ہی آپ کو پڑھنا پڑے گا. مولانا خالد ظاہر صاحب نے یہ بات کی. اب لاسٹ سوال لیتے ہیں مولانا خالد ظاہر صاحب سے کہ رمضان المبارک آنے سے جس طرح کا خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے اور آج کے حالات ہے، اور ہمارے سامنے فلسطین میں اور بہت ہی ایک ظلم زیادتی جو ہے آسمان چھو گئی ہے حضرت مولانا صاحب، تو جو خاص کر کے مسلم سماج ہے اس مہینے میں ان لوگوں کو کس طریقے سے وہاں تک اپنی امداد پہنچانی چاہیے؟ امداد مطلب وہ دعا کے ذریعے یا کیسے؟ تھوڑا سا آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں. دیکھیے اس کے اندر 2 صورتیں ہیں. ہماری حکومت یعنی ہماری ہندوستانی حکومت یا کوئی ایسی تنظیم جو حکومت کے ذریعے سے وہ کرتی ہے، وہ اگر امداد پہنچ رہی ہے کسی طریقے سے، وہاں کوئی ایسا ذریعہ ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ ایسا کوئی ذریعہ ہے کہ نہیں، تو امداد اپنی وہاں پہنچا سکتے ہیں. دوسری مدد کیا ہے اہم ترین، وہ یہ ہے کہ نماز میں جب بھی نماز پڑھیں آپ تنہا ہو رات میں، رمضان مبارک میں تہجد تو ہم بھول ہی جاتے ہیں، کیونکہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے وہ عشاء کھانے کا وقت ہوتا ہے، یا تہجد تو ختم، اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے. تو اس وقت میں خاص طریقے سے وقت نکال کر فلسطین کے لیے اور پورے عالم کے لیے امن و امان، اتفاق، اتحاد اور محبت کرنے والے لوگوں کی بقا کے لیے خوب خوب دعائیں مانگیں، پیار محبت کے لیے دعائیں مانگیں، لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کو عام کرنے والوں کو اور ہدایت کو عام کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب خوب نوازے. تو پوری انسانیت کے لیے دعا مانگیں. خاص طریقے سے فلسطین میں جس طریقے سے ہو رہا ہے، ہم سے تو دیکھا بھی نہیں جاتا. ایک آدھ مرتبہ میں نے دیکھا ہے، واٹس ایپ وغیرہ میں بہت زیادہ استعمال نہیں کرتا، بہت محدود استعمال کرتا ہوں، تو اس میں کبھی کبھی اگر کوئی ویڈیو آتی ہے میں دیکھتا بھی نہیں ہوں، مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. چھوٹے چھوٹے بچوں کا وہ تو ان کا ایک حق ہے. ہم آرام سے بیٹھے ہوئے لذیذ لذیذ کھانے کھا رہے ہیں اور وہاں ایک ایک لقمے کو لوگ بچے ترس رہے ہیں، معصوم بچے جو ہیں. تو اس میں جو ہے
اس میں یہ خیال رکھیں کہ ان کو دعاؤں میں تو کم از کم اپنی ضرور یاد رکھیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اجتماعی دعا کریں، مجمع اکٹھے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آدمی تنہائی میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ مجمع میں تو ریاکاری کا خطرہ ہوتا ہے، اور جب آدمی تنہا ہوتا ہے مجمع میں دکھاوے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور جب تنہا ہوتا ہے رات کی تنہائی ہوتی ہے تو پھر محبوب سے باتیں کرنے میں کچھ اور ہی مزہ آتا ہے. بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ کس طریقے سے ہم پورے اپنے دیش کے لیے اور ودیشوں میں جہاں جہاں بھی کوئی اس طرح کی پریشانیوں کے عالم ہے تو ہم دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ پاک رب العالمین وہاں تک اس مدد کو بھیجے گا. یہ تو غفور رحیم جانتا ہے، لیکن ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. سوال آخری تھا لیکن ایک سوال اور ذہن میں آیا کہ حضرت ایک چلن اور زیادہ ہو رہا ہے کہ جیسے کہ مالیہ رمضان شریف شروع ہو گئے تو زیادہ کر کچھ لوگ جو ہے گھروں میں تراویہ کرا لیتے ہیں، وہ ایک چیز الگ ہو گئی، لیکن زیادہ کر نمازوں کا بھی اہتمام کچھ ایسے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں نہیں جا پاتے. تو کیا مکمل گھر میں نماز کا ثواب پورا مل جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں اور بہت وعیدیں ہیں. لہذا مسجد میں ہی نماز ادا کریں، اور جو لوگ اپنے گھروں میں تراویح کرتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پاس کی مسجد میں فرض نماز ادا کر کے آئیں اور پھر گھر میں تراویح پڑھیں. بہت اچھی جانکاری دی ہمارے ساتھ مظفر نگر سے شاہی امام حضرت مولانا خالد زاہد صاحب، جو ایک بڑے ہی احترام کے ساتھ آج میرے اس انٹرویو میں جو انہوں نے جانکاری دی ہے، تو ایک رمضان المبارک کو لے کر اور محرم شریف سے لے کر اور کس طریقے سے پورا اہتمام اور احترام کرنا چاہیے. تو شاہ الرٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں شاہ عبداللہ کے ساتھ ارشد رانا کی حضرت مولانا خالد زاہد صاحب سے ایک خاص چرچا.